آپ کو یقین دلاتی ہے کہ آپ جو خانمہ برباد ریٹائرڈ شہری اداروں کے سرکاری ملازمین ہیں، ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اس شہر کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور آپ نے کئی نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اس شہر کو دیے ہیں۔ یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ نے اپنی زندگیاں گزار لی، اب آپ اپنی پینشن، بقایا جات اور واجبات کی ادائیگی کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو واجبات نہ دے کر، آپ کا یہ حق نہ دے کر، آپ سے بھی آگے زندہ رہنے کا حق چھینا جا رہا ہے۔ آپ پہلے ہی تباہ برباد ہیں، آپ کو اور تباہ برباد کیا جا رہا ہے، اور آپ کے بچوں کے مستقبل سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ان کی تعلیم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ یہ واجبات ان کی تعلیم کے تسلسل کو قائم رکھنے میں آپ کے ساتھ ہوتے، آپ کے یہ وسائل، آپ کے یہ واجبات، آپ نے کئی اپارٹمنٹ، گھر، زمین، پلاٹ بک کرایا ہے، اس کے بقایا جات اور واجبات آپ کو دینے ہیں، آپ وہ نہیں دے سکتے۔ آپ کی ماہانہ گروسری، راشن جو آپ کو خریدنا ہے، آپ کی پینشن، آپ کے واجبات اور بقایا جات سے جو آپ اپنا گھر ابھی بھی چلا سکتے ہیں، اگر حکومت سندھ کے مختلف محکموں، وزارتوں اور اداروں کے سرکاری ملازمین ریٹائر ہونے کے بعد انہیں ان کا حق مل رہا ہے، انہیں پینشن مل رہی ہے، انہیں گریجویٹی مل رہی ہے، انہیں پروویڈنٹ فنڈ مل رہا ہے، تو آپ بھی انسانوں کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بھی جیتے جاگتے انسان ہیں، آپ کا بھی حق ہے کہ آپ کو بھی آپ کا یہ بنیادی حق ملنا چاہیے۔ اور ایم کیو ایم پاکستان آپ کو یہ یقین دلاتی ہے کہ ہم آپ کے ہر مظاہرے، ہر دھرنے، ہر احتجاج میں آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ احتجاج اپنی شدت کے اعتبار سے بھی، اپنی حیت کے اعتبار سے، اپنی نوعیت کے اعتبار سے بھی یہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا۔ یہ قافلہ یہاں پر نہیں رکے گا۔ آج یہ کے ایم سی کی تاریخی عمارت کے باہر ایم اے جنا روڈ اور اس سے منسلک فٹ پاتھ پر یہ مظاہرہ ہو رہا ہے، تو پھر کل اس سے بڑا مظاہرہ کے ایم سی کی اس عمارت کے اندر ہوگا، اور اس کے بعد اگلا مظاہرہ اور اگر اس کے بعد بھی ان ریٹائرڈ شہری اداروں کے سرکاری ملازمین کے حقوق بازیاب نہ ہوئے، انہیں ان کی پینشن اور واجبات، گریجویٹی، پروویڈنٹ فنڈ نہ ملا، تو پھر انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑا تاریخی اور فخر المثال مظاہرہ، احتجاج اور دھرنا سی ایم ہاؤس کے اوپر دیا جائے گا۔ اور میں آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ یار، کسی مرض کے علاج کے دو طریقے ہیں، ایک تو علامتی علاج، سر کا درد ہے پینیڈول دے دیں، سر کا درد ہے پینیڈول دے دیں، آپ پینیڈول مانگ رہے ہیں سر کے درد کے لیے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر سر میں، دماغ میں رسولی ہے تو بھائی ریڈیکل سرجری کے علاوہ اس رسولی کا کوئی علاج نہیں ہے، تو پھر اس رسولی کو نکالنے کے لیے اگلے سال بلدیاتی انتخابات کی بساط بچھ رہی ہے۔ یہ 15,000 ملازمین اپنے علاقوں، اپنے محلوں میں، وہ طاقت، وہ اس بینچوں سے چھینی گئی، وہ ہمارے حلقے جو 90,000 کے کیے گئے، اور پیپلز پارٹی نے اپنے حلقے 15,000 کے کر کے کراچی کی یہ بنیادی جو کرسی ہے میئرشپ کی، یہ ہم سے چھینی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال کے بلدیاتی انتخابات میں عوام میں اس طرح جائیں گے، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں گے، گٹر، پانی، سڑکیں، کچرا، یہ سارے مسائل انشاءاللہ تعالی، یہ جو گند بھر گئی ہے سرکاری
جو شہری سرکاری اداروں میں اس ساری گند کو صاف کریں گے، اور اگلے سال اپنا میئر اور ڈپٹی میئر اور اکثریت کے ساتھ یہ کونسل یہاں پر منتخب کر کے بٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ رقم کتنی بنتی ہے پینشن کی؟ 10-15 ہزار ملازمین، 25 ارب روپے، میرے خیال میں اس سے زیادہ ہے۔ تم نے جو قرضہ لیا ہوا ہے یورپین یونین اور دوسری، وہ قرضہ تم 100 ارب روپے ہر سال اتار رہے ہو۔ 25 ارب، یہ 25 ارب تو یک مشت دے کر وزیر اعلیٰ تمہاری شان میں کون سی کمی ہو جائے گی؟ میرے بھائی مراد علی شاہ، یار یہ غریبوں کی دعائیں لینے کا وقت ہے۔ اب شاید دوائیں کام نہیں آئیں گی، اب اگر تمہارا کوئی آسرا ہے تو ان مظلوموں کی دعائیں ہیں، ان کی آہیں لینے کی بجائے ان کی دعائیں لو۔ خدا کی قسم شاید تمہاری ہلتی ہوئی کرسیاں سنبھل جائیں، شاید تمہاری بچت ہو جائے۔ میں تمہیں دانا دوست کی حیثیت سے، ایک بھائی کی حیثیت سے مشورہ دیتا ہوں، یار یہ 25 ارب روپے دے کے اپنی جان چھوڑاؤ۔ 350 ارب کا، 450 ارب کا تو کراچی سیلز ٹیکس آن یوٹیلیٹی، سندھ بورڈ آف ریونیو کو جتنا ٹیکس جا رہا ہے وہ کراچی والے دے رہے ہو، کراچی دے رہا ہے یار۔ اسی میں سے یہ 25-30 ارب روپے دے کے ان مظلوموں کے واجبات ادا کر دو یار، کم از کم ان کی آہیں، ان کی بد دعائیں لینے کی بجائے ان کی دعائیں لو۔ اب پینشن، واجبات، گریجویٹی، پروویڈنٹ فنڈ کے علاوہ دوسرا مسئلہ KMC کے ماتحت اسپتالوں میں ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسز وغیرہ کی تنخواہیں بند ہے۔ لے جی اور نہیں، یہ تو تنخواہ بند ہے۔ اور اگر باقی وفاقی سرکاری اداروں میں، صوبائی سرکاری اداروں میں سالانہ تنخواہوں میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ اضافہ دیا جاتا ہے، 2 مرتبہ اضافہ ہوا، 12% اور 7%، دونوں دفعہ KMC اور جو شہری مقامی ادارے ہیں ان کے ملازمین اور افسران کو یہ اضافہ نہیں دیا گیا۔ تو جہاں اسپتالوں، KMC کے اسپتالوں کے ملازمین، ڈاکٹرز اور نرسز کی تنخواہیں بند ہیں، انہیں سیلری ان کی دی جائے۔ جو 12% کا اور 7% کا تنخواہوں میں اضافہ ہے، تمام شہری مقامی اداروں کے جو سرکاری حاضر سروس ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں یہ اضافہ کیا جائے، یہ بھی مطالبہ، ورنہ وہ بھی شامل ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، تمہارا ناطقہ بند ہوگا، تمہارا اپنے اداروں میں سے نکلنا بند ہوگا۔ ایسا پہرا دیا جائے گا، ایسا محاصرہ کیا جائے گا کہ بیٹا کیا فائدہ، پھر ہمارے اس طاقت کے آگے تم سر جھکاؤ اور ان کے واجبات دو۔ اس سے پہلے شرافت کے ساتھ یہ واجبات دے دو یار، شرافت کے ساتھ دے دو۔ انڈر ٹرینی افسران کی KMC میں خلاف قانون تعیناتی فوری، اپنے من مانی لوگوں کو، اپنے خیالوں کو یا نوکریاں بیچ کر جو یہ ٹریننگ کے نام پہ شروع کیا، یہ ڈرامہ بھی بند ہونا چاہیے۔ ایک اور ناانصافی، SCUG افسران کاؤنسل کی سیٹ سینکشن اسٹیٹ بجٹ میں کراچی کے ڈومیسائل پہ کراچی کے بیٹے بیٹیوں کی سیٹ، اردو بولنے والا ہو، گجراتی میمنی بولنے والا ہو، پوربی بولنے والا ہو، سندھی، بلوچی، سرائکی،
हजारीवाल कश्मीरी, गिलगिती, बिल्ती, पंजाबी, पश्तो कोई जबान बोलता हो, कराची का डोमिसाइल है, उसके काउंसिल का मुलाजिम है, तो वो पोस्टें जो केएमसी की काउंसिल की है उस पर जो एससीयूजी के अफसरान है उन्हें फिल फॉर हुकूमत सिंध वापस भेज के फिल फॉर उन सीटों और पोस्टों पर, आसामियों पर कराची का डोमिसाइल रखने वाले जो कराची के काउंसिल के अफसरान हैं उनकी तैनाती की जाए, जो एससीयूजी के अफसरान हैं उन्हें फिल फॉर हटाया जाए। इसी तरह ओपीएस, ये एक नई कैटेगरी अफसरान की, इनकी भी खिलाफ साख्ता तैनाती का सिलसिला बंद किया जाए। जिनका हक है, जिन असामियों पर, जिन मुलाजमतों पर जो उनको दिया जाए, उनका हक मार कर किसी को ना दिया जाए। ये एक बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और 2023 में आगे घुटने टेक कर अच्छा बनने के लिए एक सिंध ह्यूमन राइट्स पॉलिसी दी है, उसकी खिलाफ वर्जी स्कीम और वाटर सीवरेज कंपनी और दीगर मकामी शहरी इदारों में रोजाना इंसानी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफ की जा रही है। मैं समझता हूँ कि उसे खत्म होना चाहिए। बल्दियाती मुलाजमीन की प्रमोशन का सिलसिला भी रुका हुआ है, बिला ताखीर ये सिलसिला भी जारी किया जाए। कराची वाटर सीवरेज कंपनी का मेडिकल फौरी बहाल किया जाए। कराची वाटर सीवरेज कंपनी की जो मुंतखब यूनियन एमकेएम की यूनियन है उसका चार्टर ऑफ डिमांड फौरन मंजूर किया जाए ताकि वहाँ के मुलाजमीन के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। मुलाजमीन के बच्चों को, मुलाजमीन के बच्चे, सन्स ऑफ द एम्प्लॉय, डॉटर्स ऑफ द एम्प्लॉय, उनको फिल फॉर जो भी आसामियां दस्तियाब हैं, सबसे पहले वो आसामियां मुलाजमीन के बच्चों से उन्हें पुर किया जाए और मुलाजमीन के बच्चों को ये हमारे मुतालबात हैं एमकेएम के, यहाँ के मजदूरों के, मुलाजमीन के, यूनियन के, ये मुतालबात हैं और हम मेरा इम्तियाज बिला तखसीस मुलाजमीन किसी यूनियन का हो, किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, हम गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, मेहनत कशों के साथ खड़े हैं। मेरे ख्याल में ये हमारी गुजारिशातें हैं और इसके बाद मुझे सिर्फ यही कहना है कि अगर अब ये जुल्म यहाँ ख़त्म नहीं हुआ और अगर ये यहाँ पर नहीं रुका तो हमारा एहतजाज बड़ा भी होगा और उसमें वो शदीद भी होगा और हमारे एहतजाज, हमारा लहजा भी शदीद होगा और हमारा अमल भी इंशाअल्लाह ताला शदीद होगा, कानून के दायरे में पुरअमन होगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी रातों की नींद गारत होगी, तुम्हारा दिन का चैन और सुकून भी इंशाअल्लाह ताला बर्बाद होगा। तुम्हारे अलल्ले तलल्ले के खात्मों का वक्त आ गया है, दुआएं लेने का वक्त आ गया है, दवाएं बंद हो गई है। डरो उस वक्त से जब कराची के शहरी, कराची के अवाम सिविल डिसओबीडियंस तहरीक की तरफ जाएं, वो टैक्स देने से गुरेज करें। उन्हें अगर बुनियादी सहूलत नहीं मिलती, उनके शहरी मकामी इदारों के मुलाजमीन को उनके बुनियादी हुकूक नहीं मिलते, उनकी पेंशन वाजिबात नहीं मिलते, उनकी तनख्वाहों में ऐलान शुदा इजाफे नहीं मिलते, उनकी यूनियनों के चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर नहीं होते, उनके प्रमोशंस नहीं होते, मुलाजमीन के बच्चों भर्ती नहीं किया जाता, एससीयूजी और ओपीएस के अफसरान को मुसल्लत किया जाता उन आसामियों पर जो उनका हक नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में ये सैलाब जो है सुनामी भी बन सकता है। अभी ये हद के दर्जे का सैलाब है, निचले दर्जे का सैलाब है। डरो उस वक्त से, बचो उस वक्त से कि जब ये एक
बड़े भारी दर्जे का सैलाब बने। तो मैं फोन करता हूँ, इंतबा देता हूँ, दुआएं लो। और बेटा यहाँ के बैठ जाओ, साथ साथ उस तरफ मुँह करके बैठ जाओ। अभी बच्चों का क्या, उधर मुँह करके बैठ जाओ। शाबाश। अब इनका, बल्कि तुम तो खड़े भी जाओ तो नजर आओ, खड़े जाओ। शाबाश। तो भी जरा ऊपर में शक्ल नजर आएगी, अभी में आना ही नहीं आना। यस, शाबाश। चलो भाई, हाँ, बाजियाँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, सब आई हैं। तो मेरे ख्याल में मैं आखिर में ये गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। और सिर्फ आज मुहर्रमुल हराम का महीना है, मसलूमों का सौदा का महीना है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि फिजाओं में न ढूंढ तू, न ही मकबरों में तलाश कर। सजे हुए मुझे उन सरों में तलाश कर। मैं हूँ अनल हक की पुकार हूँ, न इधर उधर तलाश कर। मैं हूँ नाम लेवा हुसैन का, मुझे खंजरों में तलाश कर। पाकिस्तान, पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया।